بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلامک اکنامک سسٹم۔ تو اس کے جو پوائنٹ ہیں وہ ہیں معاشی خوشحالی کا تصور، اسلام کے معاشی اصول، معاشی جد و جہد اور اس کا مقام و مقاصد، اسلام کے اصول تجارت، سود کی ممانعت، ارتکاز دولت کی ممانعت۔ آج کی دنیا میں معاشیات کی اہمیت ناقابل انکار ہے۔ یہ اہمیت صرف اس احساس کی پیداوار نہیں ہے کہ ایک فرد کے لیے معاشی آزادی کے بغیر اور معاشرتی آزادی بے معنی ہو جاتی ہے۔ معاشی انصاف کے بغیر سکون، سلامتی اور یکجہتی کا حصول ناممکن رہتا ہے، اور قوموں کے لیے معاشی استحکام کے بغیر سیاسی آزادی کو بھی برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بلکہ انسان اس حقیقت کے شعور پر بھی بے چین اور مضطرب ہے کہ دنیا میں دولت کی فراوانی، وسائل پیداوار اور خیر العقول ترقی اور بے مثال معاشی ارتقاء کے باوجود غربت، افلاس، بے روزگاری اور معاشی اور معاشرتی ظلم کا دور دورہ ہوتا ہے۔ آج انسانی آبادی کا 60% حصہ نان شبینہ یعنی کہ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بھی محتاج ہے۔ اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، پہننے کو کچھ نہیں ملتا، اس کو رہنے کے لیے رہائش نہیں اس کو ملتی، تو پیٹ بھرنے کو روٹی نہ ہو، بدن چھپانے کو لباس نہ ہو اور رہنے کے لیے گھر نہ ہو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اور تمام تر ترقی کے باوجود ہم لوگ مجموعی خوشحالی سے کیوں محروم ہیں؟ معاشی ترقی حقیقی انسان کی فوز و فلاح کا باعث کیوں نہیں ہے؟ جب ہم ان مسائل پر غور کرتے ہیں تو ہمیں لازماً معاشی نظام کے مسئلے اور ان اصولوں پر جن کی بنیاد پر معاشی زندگی کو مرتب کیا جاتا ہے غور کرنا پڑتا ہے۔ یہ مسئلہ ہمیں بحیثیت ایک ملک کے درپیش ہے، اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں بحیثیت ایک ملت کے بھی اس سے سابقہ پڑتا ہے، اور پھر پوری انسانیت بھی اس مسئلے سے دوچار ہے۔ اس لیے ہم مسلمان دنیا کی جو معاشی اعتبار سے پسماندہ ہیں، اس مثال کو سامنے رکھ کر پہلے تو نوعیت مسئلہ کو واضح کریں گے اور پھر اسلام کے اصولوں پر گفتگو کریں گے، کیونکہ جب تک ہمیں مسئلے کا ہی پتہ نہ چلے اس وقت تک اس مسئلے کا حل کچھ نہیں نکالا جا سکتا۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ آج کے انسان کا اصل مسئلہ محض صنعتی ترقی کا حصول یا پیداوار میں اضافہ ہے۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ بلا شبہ صنعتی ترقی اور معاشی پیداوار میں اضافہ بڑی ضروری چیز ہے، لیکن ان سے بھی ضروری مسئلہ پورے معاشی نظام کا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ خود معاشی ترقی کا انحصار بھی اس مجموعی نظام پر ہے، جس کی آغوش میں یہ پروان چڑھتی ہے۔ نظام سے ہٹ کر ترقی کا کوئی تصور مشکل ہے۔ معاشی ترقی اور خوشحالی کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ محض پیداوار میں اضافہ ہو جائے۔ معاشی خوشحالی کا اصل مفہوم ایک بہتر اور خوشحال معاشرے کی تشکیل اور تعمیر ہے۔ پروفیسر وی اے ڈیمٹ کے الفاظ میں صنعتی ترقی اس معاشرے کی خوشحالی کا باعث بن سکتی ہے جس کی زرعی بنیادیں مستحکم ہوں،
بنیادی اور گھریلو حرفت مضبوط ہو اور جس میں روحانی قوت پائی جاتی ہو۔ اس کے باوجود ایک خاص مرحلے سے آگے بڑھ کر خوشحالی کی روح مانند پڑ جاتی ہے۔ افراد کے فطری تعلق میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے اور معیار زندگی بہتر ہونے کی بجائے گھٹنے لگتا ہے۔ ایک صحت مند نظام کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشی سرگرمیوں کو مناسب حدود اور تعمیری انداز میں روبہ عمل آنے کا موقع دے، لیکن اس امر پر بھی نگاہ رکھے کہ یہ سرگرمیاں زندگی کے اعلیٰ مقاصد اور اقدار کے لیے نقصان دہ نہ بننے پائیں۔ یہ بات ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے کہ حقیقی معاشی ترقی ایک ایسا ہمہ پہلو انفرادی اور سماجی عمل ہے جس کے تحت افراد کے رویے اس طور پر نئے سانچوں میں ڈھالے جاتے ہیں کہ وہ اپنی روزمرہ کی کثیر تعداد سرگرمیوں میں بھی ایک نئی آزادی محسوس کرنے لگتے ہیں، اور ان میں سے کچھ سرگرمیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کسی بھی معاشی یا مالی اصطلاح سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی انہیں پیداوار کے اعداد و شمار سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ بس ہمارا اصل کام یہ نہیں ہے کہ ہم چند جزوی اور نامکمل تبدیلیاں عمل میں لے آئیں، ہمارا کام پورے نظام کی اصلاح اور تبدیلی ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں ہمارا رویہ حقیقت پسندانہ، انقلابی اور تخلیقی ہونا چاہیے، اور اسی طرح ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ ای ڈی ڈومر کے الفاظ میں معاشی ترقی کا انحصار معاشرے کی روح پر ہوتا ہے، اور ترقی کے کسی بھی تشریحی نظریے کو اپنے اندر معاش کے طبعی ماحول، سیاسی ڈھانچے، ترغیبات، تعلیمی نظام اور قانونی نظام کو جگہ دینی چاہیے، اور یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس معاشرے کے افراد کا سائنس، معاشرتی تبدیلیوں اور ارتقاء دولت کے بارے میں رویہ کیا ہے۔ یہ سمجھنا کسی بھی پہلو سے دانشمندانہ نہیں ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ محض صنعتی ترقی یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسی معاشی ترقی حاصل کی جائے جو صحیح سمت میں ہو اور تیز رفتار ہو، صحیح طریقوں سے حاصل کی جائے اور صحیح نتائج بھی نکالے۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ پورے نظام میں بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں نہ لائی جائیں۔ سامراجی دور کے فرسودہ معاشرتی اور اخلاقی تصورات کے مقابلے میں صحت مند تصورات ملک کے سامنے نہ رکھے جائیں۔ معاشی پالیسیوں کو بنیادی انسانی اقدار کی اساس پر استوار نہ کیا جائے۔ آجر اور مستاجر، محنت اور سرمائے، زمیندار اور کاشتکار کے درمیان ان اقدار کی روشنی میں از سر نو تعلقات قائم نہ کیے جائیں جو ہمارے بنیادی نظریہ حیات کا عطیہ ہیں۔ معاشی ترقی صرف بہتر معاشی نظام ہی میں ممکن ہے۔ اس طرح ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم معاشی نظام کو تبدیل کر کے ایک ایسے نظام کی بنیاد ڈالیں جو ہماری ضروریات کو پورا کر سکے، اور جو ہمارے تمدن، ہماری اقدار حیات اور ہمارے نظریہ زندگی کے مطابق ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نیا نظام کیسا ہو؟ ہماری یہ ضرورت اسلامی نظام معیشت ہی پورا کر سکتا ہے، اور اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اسلام نے معاشی زندگی کی ترتیب و تہذیب کے لیے کیا اصول دیے ہیں۔ اسلام کے بنیادی معاشی اصول اسلام نے جو
معاش کے لیے بنیادی اصول دیے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ فرد اور جماعت دونوں کے ذہن سے اس باطل نظریے کو ختم کرتا ہے کہ اخلاق اور مذہب کا تعلق معاشی زندگی سے نہیں، اور تجارت تو بس تجارت ہے۔ قرآن پاک میں بڑے بلیغ انداز میں معیشت اور اخلاق کا تعلق بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ جمعہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے۔ مسلمانوں، جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے آذان دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف دوڑو اور لین دین چھوڑ دو۔ اگر تم جانتے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو تم زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر معاش کو اللہ تعالیٰ کا فضل کہا گیا ہے، اور اس سے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ سب خدا کی عنایات سے ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ معاشی زندگی کو بھی انسان اسی طرح خدا کی حدود کا پابند بنائے جس طرح باقی تمام زندگی کو اور باقی جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پابند بنایا ہے۔ اس میں انسان انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی جو اسلام نے اصول مقرر کیے ہیں ان کا پابند ہے۔ مسلمان اپنی معاشی زندگی میں بھی حدود اللہ کا پابند ہے اور ان اخلاقی ضابطوں کا احترام کرنے والا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عائد کیے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی تعریف قرآن کریم میں اس طرح کی گئی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ جنہیں خرید و فروخت اور تجارت خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ خدا کے ذکر کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر حال میں وہ خدا کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی رضا جوئی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اسی طرح معاہدہ لکھنے اور صحیح گواہی دینے کو تقویٰ قرار دیا گیا ہے، اور ناپ تول میں کمی کو ایک ایسا عظیم گناہ قرار دیا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک پوری قوم کا تختہ الٹ دیا گیا۔ یہ وہ بنیادی نقطہ نظر ہے جو اسلام دیتا ہے اور جس کی بنیادی معاشیات اور اخلاق کی ہم آہنگی پر ہے۔ اس طرح اسلامی معاشیات کا انداز اخلاقیات اور قدر شناسانہ ہے۔ دوسرا اصول جو اسلامی تعلیمات میں آتا ہے وہ ہے معاشی جد و جہد اور اس کے مقام و مقاصد۔ اسلام نے ساری زمین بلکہ پوری کائنات کو انسان کے لیے میدان عمل قرار دیا ہے، اور انسان کو یہ ترغیب دی ہے کہ اپنی معاش کے حصول اور خلق خدا کے لیے فارغ البالی کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ جد و جہد کرے۔ معاشیات کی اصلاح میں اسے پیداوار کو بڑھانے کی پالیسی کہہ سکتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ معیشت میں اصل اہمیت نفع کی تکثیر کو حاصل ہوتی ہے، جبکہ اسلامی معاشیات کی
کل پیداوار کی تکثیر اور خدا کے بندوں کے لیے سامان معاش کی زیادہ سے زیادہ فراوانی کا حصول بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ باقی جتنے بھی نظام ہیں وہ اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ نفع حاصل کیا جائے۔ اسلام نفع کمانے کا حکم تو دیتا ہے، لیکن اس نفع میں سے ایک مناسب مقدار جو ہے وہ غریبوں اور محتاجوں کو تقسیم کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، یعنی کہ آپ کی کمائی میں ان کا بھی حصہ رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر غریبوں کو دینا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ان کو دے دے۔ تو یہاں پہ یہ دونوں کے لیے آزمائش ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی دی ہے، معاش میں فارغ البالی دی ہے، اس کے لیے آزمائش یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا کہ نہیں کرتا۔ اور جس کو محتاج اور مسکین بنایا ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ کیا وہ اس معاش کی محدود وسائل پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے کہ نہیں، صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور بے شک ہم ہی نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے سامان معاش پیدا کیے۔ ایک اور مقام پر قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی بنایا ہے وہ انسان کے لیے بنایا ہے۔ اب وسائل تو موجود ہیں، ان وسائل سے فائدہ اٹھانا اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں فریزر پڑا ہے، فریزر میں پانی کی بوتل بھی پڑی ہے، لیکن اور آپ کو پیاس بھی لگی ہے، لیکن آپ وہاں تک کوشش نہیں کرتے کہ وہاں سے بوتل نکال کے پانی والی گلاس میں پانی ڈال کے پی لیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو سارا کچھ دے دیا ہے، آپ کو وسائل دے دیے ہیں، لیکن یہ اب آپ کی سستی ہے، آپ کی یہ نااہلی ہے کہ آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اسی طرح زمین میں اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل اور ذخائر رکھ دیے ہیں، اب اس سے فائدہ اٹھانا یہ انسان کا اپنا کام ہے۔ اس حقیقت کے اظہار کے بعد اسلام نے انسانوں کو مختلف طریقوں سے محنت، معاشی جد و جہد اور حصول رزق کی کوشش پر اکسایا ہے۔ اس طرح ہر شخص کو فروغ پیداوار کے لیے سرگرم عمل کر دیا ہے۔ بے عملی، بے روزگاری اور گداگری کو ناپسند قرار دیا ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ ان کو جن کے پاس مال ہے ان کو تو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں سے آپ غریبوں کو ان کا حق دو، غریبوں پہ خرچ کرو، اور دوسری طرف اسلام غریبوں کو یہ تاکید کر رہا ہے کہ تم بغیر ضرورت کے اور بغیر کسی مجبوری کے لوگوں سے مانگتے نہ پھرو، بلکہ خود ہاتھ سے کما کے کھاؤ۔ اور جو اس طرح مانگتے پھرتے ہیں اس کو اسلام ناپسند کرتا ہے اور اس پر سخت وعید سناتا ہے۔ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے کام کرنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ قیامت کے دن تم اپنے چہروں پر سوال کا داغ لے کر آؤ۔
پھر اسلام میں جہاں پہ کمانے کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ حلال اور حرام کی تمیز کا بھی حکم دیا ہے۔ اسلام پیداوار کے اضافے اور معیشت کی ہم آہنگی کو اور فروغ کی پالیسی اختیار کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی شرط بھی لگاتا ہے کہ آمدنی جو ہے وہ جائز ذرائع سے حاصل کی جائے۔ ہر نفع کو جو حرام ذرائع سے حاصل ہو وہ دوزخ کی آگ قرار دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں رزق حلال کی جتنی اہمیت بیان کی گئی ہے وہ اس امر کو ثابت کرتی ہے کہ اسلام کے معاشی نظام میں صرف جائز اور حلال رزق کے فروغ کی کوشش کی گئی ہے، اور ان تمام ذرائع کا کلی انسداد کیا گیا ہے، اس کی روک تھام کی گئی ہے جو حرام ہے، اس کو شریعت ناجائز قرار دیتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگو، جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل حلال روزی کمانا ہے۔ اسلام کمائی کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قید بھی لگاتا ہے کہ وہ کمائی حلال ہو۔ حلال کے علاوہ کچھ نہ کھاؤ، جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل میں آپ پٹرول ڈالتے ہیں، تو اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ آپ اس میں پٹرول کی جگہ پہ ڈیزل ڈال دیں یا کوکنگ آئل ڈال دیں۔ اسی طرح انسانی مشینری کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب کی قید لگائی ہے۔ جب آپ موٹر سائیکل میں پٹرول کی جگہ پہ ڈیزل اس لیے نہیں ڈالتے کہ اس کی مشینری خراب ہو جائے گی، تو بالکل اسی طرح جو انسانی مشینری ہے اس میں بھی صرف حلال اور طیب چیز ہی چلتی ہے۔ اگر آپ بیماری سے اور اس طرح کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی باڈی کی، اپنی مشینری کو صحیح حالت میں رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ آپ اس میں حلال آئل ڈالیں، طیب چیزیں، پاک چیزیں کھائیں، ناجائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی آمدن سے پرہیز کریں۔ حلال روزی کی طلب کرنا ایسے ہے جیسے رائے خدا میں خدا کی رضا کے لیے لڑنا ہے، اور جو شخص حلال روزی حاصل کرنے کی کوشش کر کے تھک کر رات کو سو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے حرمت سود۔ اسلام کے بنیادی معاشی اصول میں سے ایک حرمت سود ہے، جو معاشی ظلم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسلام نے سود اور اس کی ہر اس شکل کو حرام قرار دیا ہے۔ سود مفرد ہو یا مرکب ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ذاتی قرضوں پر لیا جائے یا تجارتی قرضوں پر لیا جائے، یہ حرام ہے، اور اس کو لینے والے کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سود کھانے والے پر اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔
اے ایمان والو، سود کے کئی کئی حصے بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ایک حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کا کاغذ لکھنے والے پر اور سود کے گواہوں پر لعنت بھیجی ہے اور ان سب کو برابر قرار دیا ہے۔ اسلام میں سود کی ممانعت محض اخلاقی بنیادوں پر نہیں، بلکہ اس کے خطرناک اقتصادی، سماجی اور سیاسی مضمرات کی بنا پر بھی ہیں۔ سود کی لعنت متعدد قدیم معاشروں کی تباہی کا باعث بنی ہے اور آج بھی جدید سرمایہ دارانہ معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ اس کے بنیادی استحصال اور ظلم پر ہے، اور اس کی وجہ سے ملک کی معیشت پر چند سرمایہ داروں کا اقتدار مسلط ہو جاتا ہے، جو صحت مند معاشی جد و جہد کو ختم کر دیتا ہے اور معیشت میں عدم استحکام کا باعث ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تجارتی اخلاقیات۔ اسلام نے تجارت کرنے کا حکم دیا تو اس کے لیے باضابطہ کچھ اخلاقیات بھی متعارف کرائیں تاکہ اہل تجارت اس کی اتباع کر سکیں، اس پہ کاربند رہ سکیں۔ یہ ضابطہ اخلاق تجارتی لین دین میں دیانتداری اور خدا ترسی کے جذبات کو فروغ دیتا ہے۔ تجارت کے معاملے میں قرآن کریم کی اصولی ہدایت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، اپنے اموال کو آپس میں باطل کی راہ سے نہ کھاؤ، بلکہ باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کی راہ سے نفع حاصل کرو۔ اس آیت ربانی میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے قرآن کریم نے معیشت کے ان تمام ذرائع کو ممنوع قرار دیا ہے جو ظلم و زیادتی اور دوسروں کی حق تلفی پر مبنی ہوں۔ معیشت اور تجارت کا دائرہ وہ دائرہ ہے جس میں انسان نت نئے نئے ظلم کیے ہیں، اور خصوصیت سے اہل سرمایہ اور اہل قوت نے دوسرے فریق پر جو کمزور اور غریب ہوں اکثر اپنی مرضی مسلط کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں اور فرمایا کہ معاشی معاملات کی بنیاد باہمی رضامندی اور تجارت کے حصول پر ہونی چاہیے۔ تجارت میں امانت و دیانت کی اہمیت واضح کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امانت دار تاجروں کا حشر صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ ہیلو اسٹوڈینٹس، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ سر آ رہی ہے۔